بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشید جہانگیری، ڈاکٹر رشید جہانگیری، کیلیفورنیا، امریکہ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے میرے ایک عزیزم دوست جو جماعت احمدیہ لاہور کے ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مرزا محمود احمد جو کہ جماعت احمدیہ قادیانی گروپ کے ہیں، آپ جو کہ ان کا خلیفہ نمبر 2 تھا، جس کو خلیفہ ثانی کہتے ہیں، اس کے زندگی کے آخری سالوں میں جب اس پہ حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ، اور اس کے بارے میں کچھ سوالات کیے ہیں کہ اس کی حالت کیا تھی۔ دوستوں میں جو کچھ بھی بتانے لگا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤں گا کہ جو میرے علم میں ہے، اور جن لوگوں نے مجھے انفارمیشن دی ہے، یہ علم دیا ہے، معلومات مجھے چاہیے، ان کا میں نام بھی بتا دوں گا۔ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن مفہوم وہی ہوگا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میری عمر ہوگی، میں ابھی میٹرک امتحان نہیں دیا تھا، میرا خیال ہے 1979 کی سال ہوگا، 78 79 کا سال ہوگا، 78 79 کو ہوگا۔ میرا خیال ہے میں 10ویں جماعت کا طالب علم تھا پاکستان میں، اسلام آباد میں۔ مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں وہ ڈاکٹر میڈیکل اسکول میں پڑھتے تھے، آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں۔ تو ہمارا گھر اسلام آباد میں تھا، تو ایک دفعہ مرحوم عبد المنان عمر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے حضرت مولانا حکیم نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ ہمارے والد کے بڑے اچھے دوست تھے، تو کئی محفلیں ہوتی تھیں، کئی دفعہ اسلام آباد آتے تھے۔ اسی طرح کے ایک موقع پہ وہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے، تو مجھے یاد ہے ہم کھانا کھا رہے تھے، ڈنر کو ہو رہا تھا، میں بیٹھا تھا، مرحوم عبد المنان عمر صاحب مہمان تھے، اور مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں جو ڈاکٹر ہیں اور امریکہ میں ہیں، وہ اس وقت آرمی میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، اور وہ بیٹھے تھے، ہم کھانا کھا رہے تھے۔ اس کھانے کے دوران عبد المنان عمر صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ مرزا محمود احمد کو سفلس ہوئی تھی۔ اب یہ لفظ سفلس میرے لیے بالکل نیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، تو میں نے کچھ پوچھا کہ سفلس کیا ہوتی ہے۔ تو عبد المنان عمر صاحب نے سوچا کہ یہ میری عمر سے چھوٹی ہے اور میں شاید نہیں پتا، تو انہوں نے مجھے نہیں جواب دیا۔ تو اس پہ جو میرا بھائی ہے، مجھ سے بڑے تھے، جو میڈیکل کالج میں تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک جنسی بیماری ہے جو بدکاری کی وجہ سے لگ جاتی ہے۔ تو بس وہ بات ہوگی، ختم ہوگی۔ اچھا، یہ ایک بات یاد رکھیں، اس کو میں آگے دوبارہ پھر اٹھا کے بات پہ لاؤں گا۔ آگے ایک اور بات چلتا ہوں، مجھے عبد المنان عمر صاحب نے ذکر کیا کہ وہ ربوہ میں تھے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد جا رہے تھے، اور غالباً مسجد مبارک جو ربوہ میں ہے اس کو نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ تو راستے میں کسی عزیز کا، کوئی دوست کا گھر تھا، اور اس زمانے میں اگر آپ گھر دیکھیں تو وہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے، ان کے دروازے بھی ایک آدھ چھوٹا سا سین ہوتا تھا، تو دروازہ کھلا تھا، تو انہوں نے جاتے جو گھر کے لوگ تھے، انہوں نے عبد المنان صاحب کو جاتے ہوئے دیکھا، تو کہا آپ رکیے ذرا چائے پی لیں۔ تو عبد المنان عمر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ عصر کا ٹائم ہو رہا، دیر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، رکیں، بس چائے تیار ہے، چائے بس 2 گھونٹ پئیں اور جائیے۔ تو ان کے اصرار پر وہ اس گھر کے سین میں چلے گئے، اور وہ پیالیاں وغیرہ پڑی ہوئی تھیں، تو بھی چائے پیالیوں میں ڈالی گئی تھی، تو سڑک کے جو گلی تھی اس میں سے کوئی شخص بھاگتا ہوا جا رہا اور کہتا ہے حضور پر حملہ ہو گیا، حضور پر حملہ ہو گیا۔ عبد المنان عمر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہیں چائے کی پیالی چھوڑی، میں نے بلکہ منہ کو پی نہیں، اور میں بھاگا مسجد کی طرف۔ بقول ان کے جب وہ مسجد میں پہنچے، تو وہاں پہ ایک مرزا محمود احمد نیچے جو بھی نماز پڑھنے کے لیے جو بھی سجدے پہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا، اور ایک نوجوان بچہ تھا جسے آپ ٹین ایجر کہیں، جس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی چنوٹ میں کسی اسکول کا طالب علم تھا، 8ویں جماعت کا۔ تو کہیں استاد نے مرزا محمود کے بارے میں یا قادیانیوں کے بارے میں کچھ بتایا ہوگا، تو اس شخص کی بچے کی غیرت ایمانی جاگی، اور اس نے آ کے حملہ کیا۔ عبد المنان عمر صاحب مطابق کہتے ہیں کہ جب میں نے وہاں مسجد پہنچا تو وہ وہیں تھا مرزا محمود، اور وہ بچہ حملہ کر کے پریشان ہو کے کھڑا تھا، اور لوگ مسجد سے خالی ہو چکے تھے، اور عبد المنان صاحب کے بقول انہوں نے خود اس بچے کو بازو سے پکڑا،
اور اس کے ہاتھ میں جو کچھ اس نے حملہ جس ہتھیار سے کیا تھا وہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا چاقو تھا، کوئی اتنا بڑا چاقو بھی نہیں تھا، وہ جو عام چھوٹا سا فروٹ کاٹنے کے لیے پاکستان میں رکھا کرتے تھے، مجھے بھی یاد ہے بچپن میں رکھے ہوتے تھے فروٹ وغیرہ کاٹنے کے لیے، تو اس قسم کا چاقو تھا۔ اور وہ اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ کیا اس نے چاقو ہاتھ میں نکال لیا تھا کہ گردن کے اندر ہی تھا یا کیا حالت تھی، لیکن وہ چھوٹا سا چاقو کو ان کا لفظ تھا۔ اچھا، اب وہ آگے جب کہانی چلتی ہے اس کی تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جو پھر مرزا محمود احمد کو کوئی تکلیف ہوئی ہوگی اس چاقو کی وجہ سے، تو وہ پھر چودھری ظفر اللہ خان سر ظفر اللہ خان اپنی کتاب دا احمدیت رینیسانس آف اسلام میں لکھتے ہیں کہ ہم جب انگلینڈ کے علاج کرنے کے لیے، دیکھیں یہ گئے تھے 1955 میں، حملہ ہوا تھا 10 مارچ میں نے بھی ریسرچ کی ہے ان کی، تو 10 مارچ 1954 کو 10 مارچ 1954 کو ہوا تھا، اور پھر 1955 میں 1955 میں انگلینڈ گئے تھے علاج کرانے کے لیے، یا انگلینڈ کے دورے پہ یورپ کے دورے پہ گئے تھے، اور اس میں علاج بھی ڈاکٹر کو بھی ملے ہوں گے، تکلیف کو اتنی زیادہ نہیں ہوگی تبھی چلتے پھرتے تھے۔ تو جو کتاب کے مطابق احمدیت رینیسانس آف اسلام چودھری ظفر اللہ خان لکھتے ہیں کہ وہاں کے انگلینڈ کے ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کی اس کی جو ٹپ ہے وہ جو چاقو کی، وہ کوئی ایسی ہڈیوں میں گردن کی جو مورے ہیں ان میں کوئی پھنس کی ہے کہ اس کو نکالنا زیادہ خطرناک ہوگا، اس کے ساتھ موت واقع ہو سکتی ہے سرجری کرتے ہوئے، تو اس کو وہیں رہنے دیں، اور پھر وہی ڈیسائیڈ کیا گیا، فیصلہ کیا گیا کہ اس کو وہیں رہنے دیا جائے۔ اب تھوڑی سی اب میں آپ کو بیک گراؤنڈ جانا چاہتا ہوں کہ ساری چیزیں آخر میں کیسے آ کے جڑتی ہیں۔ 1924 میں مرزا محمود احمد پہلی دفعہ انگلینڈ کے دورے پہ گئے، اور مجھے یہ بات عبد المنان عمر صاحب نے بتائی کہ وہ جس مرزا محمود احمد جو دورے پہ گئے تو وہاں پہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، کوئی اچھے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا شخص مرزا محمود، اس کے جو باقی جو پتنی اللہ جانے کافی لوگ ساتھ گئے تھے جو اس کے قافلے میں تھے، وہ کسی دوسرے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو وہ جو صبح جب آئے، مطلب صبح کے وقت آتے تھے کہ خلیفہ کے ساتھ مل کے جو بھی دن کا پروگرام ہے تو اس پہ جانا تھا، تو آئے تو وہاں پہ ایک عورت تھی جو کہ جھگڑا کر رہی تھی مرزا محمود احمد کے ساتھ، اور وہ عورت جھگڑا یہ کر رہی تھی کہ ہمیں پیسے زیادہ دو۔ تو وہ لگتا یہ ہے جو ان سے کہ وہ کوئی فحش عورت تھی، کوئی پراسٹیچیوٹ تھی جو کہ جسم فروش تھی، اس نے رات مرزا محمود احمد کے ساتھ گزاری، تو وہ پیسے مانگ رہی تھی اور پیسے زیادہ مانگ رہی تھی، اور خاص طور پر اس نے دیکھے کہ یہ تو ہندوستان سے انڈیا سے کوئی آیا ہوا ہے، کوئی مہاراجا قسم کی چیز ہے، اس کے ساتھ تو اتنے لوگ اور آئے ہیں جو اس کو ملنے آئے ہیں، سب اس کے ساتھ اس کے وفد کے ہیں، تو یہ کوئی زیادہ بہت امیر آدمی ہے، تو وہ اور پیسے مانگنے شروع ہو گئی اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو اس میں بھی جو کچھ بھی دے دلا کے چپ کرایا، لیکن عبد المنان عمر صاحب نے کہا کہ وہ جو اس کے ساتھ گئے تھے 1924 میں انگلینڈ میں، تو وہ ایک ایک کر کے سارے چھوڑ گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ حالت دیکھ لی تھی کہ وہ ان کے لیے مشکل تھا مرزا محمود کے ساتھ رہنا۔ تو وہ اب کھل کے بول بھی نہیں سکتے تھے، مرزا محمود کو بڑا روب تھا، بڑا وہ تھا، وہ جس طرح کہ آج کل کے مرزا مسرور جیسے کمزور خلیفہ بائیکاٹ کروا لیتے ہیں، تو اس وقت مرزا محمود تو ان کا ایک بہت بڑا طاقت والا ایک تھا، فرعون قسم کی چیز تھی۔ تو خیر وہ چلے گئے، وقت گزر گیا، تو یہ لگتا ہے کہ 1924 میں یا اس کے لگ بھگ یا اس کے آگے پیچھے یہ عورتوں کے پاس یورپ میں گیا ہے، اور وہاں سے کچھ این ممکن ہے وہاں سے بیماری لی ہے، یا پاکستان جو اس کا برٹش انڈیا تھا، مس رفو جو پروسٹیچیوٹ تھی جو سیسل ہوٹل کی تھی جو قادیان چلی گئی تھی، اس سے کوئی اس نے جنسی بیماری لی، تو یہ بالکل ممکن ہے۔ سفلس کے بارے میں آپ کو بات تھوڑا سا بتا دوں، سفلس ایک جنسی بیماری ہے، تو یہ خاص طور پہ مشہور ہوگی دنیا میں جنگ عظیم اول میں خاص طور پہ، اور پھر جنگ عظیم دوم میں بھی لیکن خاص طور پہ جنگ عظیم اول میں بہت پھیلی، کیونکہ فوجی لوگ گھروں سے باہر جاتے تھے اور جہاں بھی ان کو عورتیں ملیں جو اس طرح بھی ہوا تو یہ زناکاری کرتے تھے، تو یہ یورپ کے معاشرے میں بہت پھیلی تھی۔ اور اس کی جو ہوتی ہے یہ بڑی ایک عجیب سی بیماری ہے کہ شروع میں تھوڑی سی پھوڑا چھوڑا نکلتا ہے جہاں پہ جنسی عذاب پر، لیکن آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر چپ ہو جاتی ہے بیماری، لوگ سمجھتے ہیں ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ جسم کے اندر رہتی ہے اور پلتی رہتی ہے، بڑی آہستہ دھیمی آنچ پر بہت آہستہ آہستہ پھیلتی رہتی ہے، اور اس کی
سٹیجز ہوتی ہیں جب صحیح طرح پورے اس کا اثرات نظر آتے ہیں تو 3 سٹیجز ہوتی ہیں. ایک سٹیج 10 سال تک اس کو لے سکتی ہے، یعنی کہ خدا سا کسی شخص کو اگر آج بیماری لگتی ہے تو اس کو 30 سال بعد جا کے اس کے صحیح اثرات نظر آئیں گے. اور اس کی جو آخری سٹیج ہوتی ہے جسے ٹرشری سٹیج کہتے ہیں، اور اس کے جو دماغ میں چلی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نیوروسفلس. جب وہ نیوروسفلس چلی جاتی ہے دماغ میں تو انسان ذہنی طور پہ پاگل ہو سکتا ہے، اور نروز جہاں ہوتی ہیں صرف دماغ کے اندر نہیں ہوتی، جسم کے باقی بازوؤں میں، ٹانگوں میں، ہر طرف نروز ہوتی ہے. تو وہ سارا جو نیورل سسٹم ہے، نیورولوجیکل جو سسٹم ہے نیورونز کا، اس کے اندر یہ انفیکشنز ہو سکتی ہیں. اور جب انفیکشنز ہوتی ہیں تو اگر دماغ میں ہوتی ہے تو پاگل پن ہو جاتا ہے، جسم کے اور حصوں میں ہوتی ہیں تو وہ فالج جسے کہتے ہیں، دماغ سے کنٹرول ہوتا ہے لیکن باقی چیزیں بھی فالج ہو رہی ہوتی ہیں جہاں پہ نروز جا رہی ہوتی ہیں. تو وہ اب آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ مرزا محمود احمد 1955 میں 24 میں اس کو پہلی دفعہ انگلینڈ گیا، دوسری دفعہ 1955 میں گیا، تو تقریباً آپ 30 سال تو لگا لیں. تو یعنی کہ یہ وہ 30 سال سے زیادہ بھی لگ سکتے، بیماری چلتی رہتی ہے. تو 30 سال میں تو اس کے اثرات نظر آنے شروع ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے 1955 میں جب گیا تو اس کو بیماری یہ ہو رہی ہوگی. اور آپ کو ایک تھوڑے سے علم کی بات بتاؤں، جب میں کوئی 20-25 سال پہلے جب میں مطلب میڈیکل سکول میں پڑھا، تو ہاں میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. جب میں میڈیکل سکول میں اچھا مجھے جو سفلس عبدالمنان عمر صاحب نے ذکر کیا جب میں میٹرک کا طالب علم تھا، وہ بات ہوگی ختم ہوگی کہاں 78-79 کی بات ہوگی. اور کہاں آ گیا جی میڈیکل سکول میں، بڑی عمر میں میڈیکل سکول میں پڑھا یہاں پہ. تو میں وہاں پہ آ کے مطلب 1998 میں آپ میڈیکل سکول میں یہ لفظ پڑھے اور یہ سفلس کی سٹیجز پڑھی. اس کے بعد جب میں نے سائیکیٹری میں نفسیات میں ریزیڈنسی کی، میں نفسیات سائیکیٹرسٹ بنا، تو میڈیکل اس میں ٹریننگ کے دوران جو مریض آتے تھے ان کا پاگل پن وغیرہ جو ان کی ہوتے تھے ذہنی بیماریاں، اس کے لیے مختلف ہم ٹیسٹ کرتے تھے پہلے کہ کوئی میڈیکل وجہ، بایولوجیکل وجہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بیماری ہے، کیونکہ نفسیات میں ہم تب جاتے ہیں پہلے اس کو میڈیکل ریزنز کو رول آؤٹ کریں، ان کو نکالتے ہیں. تو اس میں ایک سفلس کا ٹیسٹ بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ خیال تھا کہ یہ پرانے فوجی ہیں، جنگ عظیم دوم کے کوئی ہے، کوئی کوریا جنگ کے امریکہ میں، پھر اس کے علاوہ ویتنام جنگ میں، کیونکہ یہ ویتنام وغیرہ میں پروسیکیوشنز ہوتے تھے، فوجی گھروں سے گئے ہوتے تھے نیوی کے، یہ ہر طرح کے جو افواج ہے امریکہ کی. اس کے علاوہ معاشرے میں بدکرداری تھی 60s میں، 1960 میں یہاں پہ ایک بڑا ہیپیزم امریکہ کا دور چلا تھا، اور اس میں بہت زیادہ یہ جنسی مطلب جنسی طور پہ لوگ کھل گئے تھے، تو بدکاریاں بہت ہوئی تھیں. تو اس میں وہ سفلس وغیرہ بھی انفیکشن تھی. تو کرتے کرتے اب جیسے اب اتنی پرانی ہوگی، اور اس کا علاج شروع میں اگر ہو جائے تو اینٹی بایوٹکس ہو جاتی ہے، تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی ہے. لیکن تو اب جیسے اب امریکہ 1925-26 کی یا پچھلے کوئی سالوں سے امریکہ میں ہم ذہنی کوئی مریض آتا ہے تو اس کے اوپر ہم سفلس کا ٹیسٹ نہیں کرتے، بہت بوڑھا نہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ سفلس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، کیونکہ تقریباً امریکہ میں ناپید ہوگی، ختم ہی کر دی، کنٹرول کر دیا، جیسے پاکستان میں چیچک وغیرہ کو ختم کر دیا گیا اور پولیو کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس طرح ویکسینیشن تو نہیں، لیکن بیماریوں کو اینٹی بایوٹکس وغیرہ کے ساتھ ختم کیا. تو خیر، تو اب اس طرح کی نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں جب مرزا محمود انگلینڈ گیا ہے اور پھر اس کے بعد مصر رفو کے چکر اور سارے، تو اس زمانے میں یہ چیز تھی سفلس کی بیماریاں. تو اب حالات کو اگر آپ جوڑیں تو ایسا ہے کہ 1954 میں اس کی گردن پر حملہ ہوا اور پھر یہ انگلینڈ بھی گیا. اب انگلینڈ کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو چاقو تھی، جو اس کا بلیڈ تھا اس کے لوہے کے، اس کے آگے سے اس کی جو ٹپ تھی وہ گردن کے اندر چھوڑی. اب اللہ جانے اس کے اندر لیڈ تھا، جسے کیا کہتے ہیں لیڈ کو اردو میں، تو وہ تو سیسا تھا یا لیڈ تھا، تو اس کے اندر وہ انفیکشن ہوئی، لیڈ پوائزن جسے کہتے ہیں، وہ ہو سکی ہے، سلو ہوئی ہے، یا سفلس خود اس لیول پہ چلے گی دماغ میں. تو خیر گئی، ہمیں بعد میں پتہ چلا پاگل پن تو جو اس کے نروز وغیرہ تھے اس کو بھی ڈیمیج کیا گیا، جس کی وجہ اس کے جو سمٹمز تھے وہ ایک ایسے مریض کے آ رہے تھے، ایسے اثرات جیسے کہ فالج والے، جس کو سٹروک ہوتا ہے، جس کے ذہن میں خون بند ہو جاتا ہے اور ذہن کی مطلب کلاٹ چلا جاتا ہے، کوئی لوتھڑا چلا جاتا ہے، پھر اس کو دماغ کیسا ڈیمیج ہو جاتا ہے، جس طرح کہ عام طور پہ ہوتا ہے کوئی بلڈ پریشر ہو، یہ ڈائبٹیز ہو، اس قسم کی بیماری ہو تو خاص طور پہ ہو جاتا ہے.
یا جسم کا انسان کو فزیکلی ایکٹیو نہ ہوتا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں جمع ہوتی ہیں. اب ایگزیکٹ ڈائگنوسس تو نہیں ہے، تشخیص تو نہیں ہے، لیکن حالات کو ہم جمع کر کے آگے چلتے ہیں. اچھا، اب آگے چلیں تو پھر اس کے بعد ایسا ہوا ہے کہ 1955 میں انگلینڈ سے واپس آ گئے. چلو کام کرتا رہا. پھر کرتے کرتے جو کہتے ہیں کہ 1954 پہ حملہ ہوا اور 1965 میں 65 میں شاید نومبر 1965 میں اس کی موت ہوئی ہے. اب اگر آپ جو مجھے عبد المنان عمر صاحب سے میں نے پھر یہ سنا ان کے منہ سے کہ مرزا محمود آخری جو بستر پہ پڑا ہوتا تھا اتنا چھوٹا ہو گیا تھا، اس کا جسم سکڑ گیا تھا، شرنک ہو گیا تھا، اس کے جسم کا قد جو تھا ایک بچے کی طرح کا ہو گیا تھا. تو یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، طاقتیں دی ہیں، ذہنی یا جسمانی، اگر ان کو استعمال نہ کرے تو آہستہ آہستہ ضائع ہو جاتی ہیں. اسی طرح ورزش وغیرہ بندہ نہ کرے، چلے پھرے نہ، تو وہ طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو وہ جو بستر پہ پڑا اس کے جسم سکڑ گیا تھا. اور ذہنی طور پہ آپ ان سے بھی میں نے عبد المنان عمر صاحب سے سنا ہے کہ منہ پہ پاگل پن کے دورے پڑتے تھے اور بولتا تھا پاوے کو بلاؤ، پاوے کو بلاؤ. وہ ایک ان کا قادیانی جماعت کا ایک بڑا تھا، اس کا نام پتہ عبد النصر تھا، کیا ایسا کوئی نام تھا، اس نے لکھا ہو. تو وہ مولوی پاوا کہتے تھے اس کو بلا. تو اچھا، آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں. میں نے کتاب پڑھی تھی، اسی مولوی پاوا کہتے ہیں، اس کا اصل نام پھر ابو الاعلی نصر ایسا کوئی نام تھا، ناصر یا نصر. تو اس کی کتاب پڑھی تھی. اس کتاب کا نام تھا سزا اور ابتلا میں فرق. سزا اور ابتلا میں فرق. اس نے یہ کتاب لکھی تھی، ایک چھوٹی کتاب تھی، ابھی مجھے یاد، اس کو میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھا تھا، مجھے افسوس ہے کہ میں اس کے پرنٹ آؤٹ نہیں لے سکا. اس کے اوپر پیلے رنگ کا ٹائٹل والا صفحہ تھا اور اندر چھوٹی کتاب تھی. اس کے اندر وہ لکھتا تھا، وہ اصل میں جماعت احمدیہ لاہور کے جو ایک ایڈیٹر تھے پیغام صلح کے، انہوں نے کہیں یہ اپنے مضمون کے اندر لکھ دیا کہ مرزا محمود احمد نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے مسلم موعود، خدا کا معمور ہونے کا. تو اس کے اوپر اللہ نے، کیونکہ قرآن مجید میں جو خدا کی طرف سے معمور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پہ اللہ گردن سے شارک سے پکڑتا ہے. تو انہوں نے لکھ دیا کہ یہ شارک پہ اس پہ حملہ ہوا اور اس قسم کی بات لکھی. اس کے جواب میں وہ مولوی پاور صاحب نے کتاب لکھی، سزا اور ابتلا میں فرق. تو ابھی مجھے یاد ہے مولوی پاور صاحب اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو خاص بندے ہوتے ہیں، معمور ہوتے ہیں، ان کو پہلے مشکلات میں ڈالتے ہیں اور اس مشکلات سے ان کو نکالتے ہیں، اور پھر وہ پہلے سے زیادہ ترقی اور طاقت کے ساتھ پیش اپنا مشن جاری رکھتے ہیں، اور یہی ان کی سچائی کا امتحان اور پروف ہوتا ہے، ان کا ثبوت ہوتا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا اور پھر سے وہ مچھلی نے اگل دیا، نکالا، اور پھر وہ صحتیاب ہوئے، انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا اور نبوت جاری رکھی بڑے زور و تاب کے ساتھ. تو پھر وہ مولوی پاوا صاحب لکھتے ہیں کہ یہی بات مرزا محمود احمد کو، جس کو خلیفہ ثانی کہتے ہیں اور مسلم موعود کہتے ہیں، کہ اس کے ساتھ بھی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ طاقت کے ساتھ آئے گا. اچھا، اس کو مولوی پاوا صاحب کو تو نہیں پتا تھا کہ مرزا محمود اس کی حالت، لگتا ہے کہ یہ شروع کے سالوں کی بات ہے، کیونکہ اس کے بعد مرزا محمود احمد کی حالت ابتر سے بری اتری، ابتر ہوگی، اور وہ اس حالت سے نکلا نہیں ہے. وہ اسی حالت میں مرا اور پاگل پن کے اور جسم سکڑ کے اور بہت بری حالت میں، اور بہت اس کا حساب لگائیں کہ 1954 میں حملہ ہوا اور 65 میں یعنی کہ وفات ہوئی ہے. تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ حضرت صاحب نے اپنی کتاب ایک لکھی ہے، میں نے اور بھی جگہ آپ نے پڑھا ہوگا، تحفہ گولڈریا. تحفہ گولڈریا کی شروع کے اس میں صفحات میں وہ اپنی سچائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ، اور ثبوت دیتے ہیں کہ مسلمان جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، اور انہوں نے اس چیز میں متفق ہیں کہ جو خدا کا معمور ہوتا ہے، جب وہ خدا کی طرف سے معموریت کا دعویٰ کرتا ہے تو کم از کم 23 سال 23 ایئرز وہ زندہ رہتے ہیں، کیونکہ یہ جو معیار ہے، پیمانہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے. 40 سال کی عمر میں انہوں نے نبوت ہوئی، بعثت ہوئی ہے، اور 63 ایئرز کی عمر میں وفات پائی ہے. تو یعنی کہ انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ جو خداوند تعالیٰ کا معمور ہوتا ہے وہ کم از کم 23 ایئرز 23 سال زندہ رہتے ہیں.
اس پہ اور اس بات پہ حضرت مسیح موعود مرزا صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو میری سچائی کا یہ ہے کہ میں 23 سال سے زیادہ زندہ رہا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوتا تو میں اس میں کبھی نہ ہوتا، میں خدا تعالیٰ مجھے گردن سے اور شارک سے پکڑ کے مارتے تھے۔ تو اب یہ بات آگے چلتے ہیں کہ مرزا محمود احمد نے 1944 1944 میں خدا کا مامور ہونے کا، مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1965 یعنی کہ 21 سال میں وہ اس کی موت ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ اور وہ حضرت صاحب کے جو معیار قائم کیے ہوئے اس کے مطابق اور قرآن سے جو معیار ہے اور اس کے مطابق مرزا محمود احمد ایک جھوٹا شخص نکلا، اور اس کا دعویٰ جھوٹا تھا، اس کو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 23 سال 23 ایئر سے کم عمر میں مار دیا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو مرزا محمود پہ قاتلانہ جسے آپ حملہ کہتے ہیں 54 میں ہوا اور 65 میں مرا، تو 11 سال اس کے وہ تھے۔ اس کے 11 سال کے شروع کے 3-4 سال تو اس کے مناسب چل ہی گئے، مطلب ایسی کوئی بڑی بیماری اس کو ظاہر نہیں ہوئی، لیکن آخری جو 7 سال تھے اس کے وہ بہت تکلیف کے اور مشکل کے اور بدبودار، اس کے جسم سکڑ گیا، چارپائی پہ پڑا ہوا تھا، گندگی اپنے منہ پہ مل لیتا تھا، گالیاں دیتا تھا، شور مچاتا تھا، آوازیں نکالتا تھا اور بدبو آتی تھی اس سے، اور پاگل پن کی حرکتیں کرتا تھا، اور جسم سکڑ گیا تھا۔ وہ اس میں سے وہ آخری 7 سال ویسے تھے۔ تو جو کہتے ہیں کہ جو 7 سال تھے زندگی کے اس کے بہت برے تھے مرزا محمود کے۔ تو میرا تو اس پہ یہ خیال ہے، یہ میری جو سمجھ ہے کہ مرزا محمود نے 7 شادیاں کی تھی، 7 میرجز کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر شادی کی جو اس نے ناجائز کی، عورت کے ساتھ شادی کی، ان کے ساتھ بدکاری کی، خود بھی کی اور لوگوں سے بھی کروائی اپنی بیویوں کے ساتھ، تو اس کی سزا کے طور پہ 7 شادیوں کی 7 اور بیویوں کی بدعا لگی، اور اس کو ایک سال بھی اگر لگائیں تو اس کی وہ جو آخر مشکل ترین سال تھے وہ 7 سال وہ تھے، تو ان کا بھی حساب لگائیں۔ اب میں واپس ایک بات پہ چلتا ہوں کہ یہ ساری بات کو میں اس کو جمع کرتا ہوں کہ دیکھیں 3-4 چیزیں ہو سکتی، 3 چیزیں کم از کم ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو کہ بہت ممکن ہے کہ مرزا محمود احمد کو جو کہ فالج ہوا اور آخر تک اس کی دماغی حالت خراب ہوئی، جس کا اس کے فالج نہیں ہوا، جس کو سفلس ہوئی، مرزا محمود معذرت کرتا ہوں، مرزا محمود احمد کو سفلس کی جنسی بیماری کی انفیکشن ہوئی، جو چلتے چلتے 30 سال بعد 35 سال تک اس کی صحیح جوبن پہ اس نے اپنی بیماری ظاہر کی، جس میں اس کا دماغ بھی پاگل ہو گیا اور جسم بھی فالج کی طرح ہونا شروع ہو گیا۔ کیونکہ آپ یاد رکھیں انسان کے پیٹ میں جب درد ہوتا ہے تو اس کی ایک وجہ نہیں ہوتی پیٹ میں درد ہوئی کہ بھئی کچھ کھانا غلط کھا لیا ہے، کوئی گیس ہوگی، کینسر بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر قبض بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر ہیمورائڈ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر مطلب ہر آپ مختلف قسم کی تکلیف اور ہوتی ہے، بڑی بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو مختلف معدے کی درد بھی ہو سکتا ہے، پتے کا بھی درد ہو سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بھئی یہ پیٹ کا درد ہے۔ تو اسی طرح فالج بظاہر جو ہے بیکار سے جسم کے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں، لیکن اندر اس کی بیماری کی ایک سے زیادہ وجہ ہو سکتی ہے، صرف جسے سٹروک کہتے ہیں وہی نہیں ہو سکتی، اور بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ سٹروک تو کامن ہے، سیدھا خون جم گیا۔ اب خون جمنے کی بھی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان جسم پہ لیٹا رہے تو وہ ایکسرسائز ہو تو سرکولیشن سلو ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی کلاٹنگ ہو سکتی ہے، اور دوائیوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، کچھ مطلب مختلف فیکٹرز کے ساتھ۔ تو اور یہ بیماری انفیکشن اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں یہ سفلس کی تھی، اور اس کا جو حالات بتاتے ہیں وہ سفلس الٹیمیٹ تھی، لیکن اس کی وجہ سے کمپلیکیشن اوپر سے یہ چاقو والی بات بھی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی لیڈ پوائزننگ ہوئی ہو، اور تیسرا وہ آپ سٹروک کی بات کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہو گیا ہو، اس میں بالکل قیاس سے پاسبلٹی ہے، لیکن امپورٹنٹ چیز ہے وہ سفلس کو نہیں بھولنا ہے، ٹرشری سفلس جس کو نیورو سفلس کہتے ہیں، وہ اس کا اثر تھا۔ اور یہ بھی نہیں بھولنا کہ وہ 21 سال مسلم عہد ہونے کے 21 سال کے اندر مارا گیا، اور اس کے 11 سال ہوا، حملے کے 11 سال بعد تک زندہ رہا، اور آخری 7 سال بہت برے۔ یہاں پہ آپ کو تھوڑے سے علم میں اور بھی کچھ چیز میں بتاتا ہوں، 2 باتیں بتاتا ہوں۔ مرزا محمود احمد نے 1956 میں زندگی کی جو اس کی ریکارڈڈ آخری تقریر ہے، جو کہ سالانہ جلسہ 1956 کو 1956 میں اس نے تقریر کی، وہ تقریر اس نے عبد المنان عمر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت مولانا نور الدین صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے،
ان کے خلاف تقریر کی، ساری کی ساری ان کے خلاف تقریر ہے، اور یہ تاریخ گواہ ہے، ہسٹری وٹنس ہے کہ اس کے بعد مرزا محمود کی کوئی تقریر ایسی نہیں ہے، اگر کوئی کی ہے تو قابل ذکر نہیں ہے، اور کوئی لگتا ہے کہ کوئی ریکارڈڈ یا کوئی تقریر ہے بھی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آخری تقریر ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرزا محمود احمد کو ایسی سزا دی کہ اس کو جھوٹا اس نے بکواسیات کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فالج بھی تھا، یہ بیماری بھی تھی جو بھی ایسی ہوئی کہ اس کے بعد تقریر کرنے کو خدا نے اس سے قوت تقریر اور قوت کیا کہتے ہیں بولنے کی طاقت وغیرہ لے لی۔ اسی طرح اسی طرح اس جلسے میں ایک اور شخص نے تقریر کی، یہ اس کے شخص کا نام تھا عبد الرحمان خادم۔ یہ اس نے احمدیہ پاکٹ بک بھی لکھی ہوئی جو قادیانی میں بڑی مشہور ہے۔ تو یہ بھائی تھا میرے، جو وائف ہیں اس کے نانا جو تھے عبد الرحمان صاحب تھے، جو کہ دارالاسلام کے قبرستان میں دفنائے ہوئے ہیں، ان کے بھائی تھے عبد الرحمان میرے جو بیوی کے جو نانا تھے ان کا نام تھا عزیز الرحمان، اور ان کے بھائی کا نام تھا عبد الرحمان خادم جسے کہتے ہیں۔ عزیز الرحمان کے بھائی تھے عبد الرحمان خادم، اور عزیز الرحمان جو ہیں یہ حقیقت پسند پارٹی بنانے والوں میں بھی تھے، اور یہ لوگ بعد میں قادیان کو چھوڑ کے مرزا محمود کی مخالفت کے بعد جا کے انہوں نے کے زمانے میں پھر لاہور جماعت کے ساتھ تعلق ہو گیا، پھر وہیں دفنائے ہوئے، ان کی قبر وہیں ان کی ہے دارالاسلام میں، عزیز الرحمان صاحب۔ تو ان کے بھائی عبد الرحمان خادم تھے۔ تو یہ جو عبد الرحمان، تو اس شخص نے، اچھا میں آج سے 2003 کی بات کریں، 2003 کی بات ہوگی، آج سے 23-24 سال پرانی بات ہوگی۔ قادیانیوں کی ایک ویب سائٹ ہوتی ہے قادیانی جماعت کو، اس کا نام ہوتا تھا ahmadiyya.com، اس کا نام تھا ahmadiyya.com، یہ کینیڈا سے چلتی تھی۔ وہاں پہ ایک لنک لگا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں نے اس کو لنک پڑھا کہ یہ عبد الرحمان خادم صاحب کی آخری تقریر تھی۔ تو وہ عبد الرحمان خادم صاحب کی آخری جو تقریر تھی وہ بھی 1956 کے سالانہ جلسے پہ کی۔ تو اس تقریر کے بعد عبد الرحمان خادم صاحب کو فالج کا حملہ ہوا اور انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو انٹرنیٹ پہ قادیانی نے لکھی ہوئی تھی کہ آخری تقریر تھی، تو ان کو بھی فالج کا حملہ ہوا ہے، جو بھی بات نہیں کر سکے۔ تو وہ جو 1956 میں ان کی تقریر تھی، وہ انہوں نے ساری کی ساری مرحوم اس وقت ہے مرحوم مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تھی۔ حالانکہ مولانا محمد علی تو فوت ہو چکے تھے، 1952-53 میں فوت ہوئے، ہمیں چیک کرنا پڑے گا، 52-53 میں 1952-53 میں ہو چکے تھے، لیکن یہ 2-3 سال پہلے 3-4 سال پہلے اس کی تقریر سے عبد الرحمان خادم سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ تو اس وقت بھی عبد الرحمان خادم نے وہ جو آخری تقریر کی وہ مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شخصوں کو، جنہوں نے اتنے بڑے بڑے لوگوں، نیک لوگوں کے ساتھ خلاف تقریر کی، خداوند تعالیٰ نے ان کو دوبارہ تقریر کا موقع نہیں دیا۔ مرزا محمود احمد کو بھی نہیں دیا اور عبد الرحمان خادم کو بھی نہیں دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہ تو ریسرچ کریں، اور آپ اگر مجھے پہ غلط ثابت کریں تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن میرے نہیں خیال کہ ایسی ہے میری اپنی جو ریسرچ، اور میں یہ جو باتیں بتا رہا ہوں آپ کو حقیقت اور اپنے علم کے مطابق جو میں نے خود ریسرچ کی، جو کچھ میں نے سنا ہے اس کے بیان کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ وہ جو مولوی پاوا تھا، اسی کتاب نے خود ثابت کر دیا سزا اور ابتلا میں فرق کہ مرزا محمود کو گناہگار آدمی تھا، اس کو بیماری سے صحت یابی نہیں ہوئی، اسی حالت میں مرا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام والی جو مثال تھی اس کے اوپر فٹ نہیں ہوتی، اور وہ ایک سزا میں مرا ہے، وہ ابتلا نہیں تھی، وہ اس کے اوپر کوئی ٹرائل نہیں تھا، اس کے اوپر وہ امتحان نہیں تھا، اس کی سزا تھی وہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کو یہ جنسی بیماری ہوئی، کئی سالوں بعد ہوئی۔ اس کے بعد یہ تقریروں سے جو منہ سے بکواس کی عبد المنان عمر رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، یا خادم حسین نے کی، عبد الرحمان خادم نے کی، عبد الرحمان خادم نے کی، وہ بھی تقریر اس کی آخری ہوئی تاریخ ریکارڈ کرتی ہے۔ تو یہ جو صرف کہنا ہے کہ مرزا محمود احمد کو فالج ہوا ٹھیک نہیں بنتا، کیونکہ دیکھیں 1954 تک تو وہ چلتا پھرتا تھا، اور اس کے بعد وہ جب اس پہ حملہ ہوا اس کے بعد سب وہاں سے بات شروع ہوئی ہے، بظاہر وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ پہلے انفیکشن ہوئی ہے سفلس کی، وہ پتہ نہیں چلا، لیکن وہ شاید بڑی آخر تک نہیں پتہ چلا وہ تو، اور لیکن وہ جو یوں تو
بیماری اندر سے چل رہی تھی، اوپر سے یہ حملہ ہو گیا جس کی وجہ سے پھر وہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ جو لیڈ پوائزن میں کہتا ہوں اس میں زیادہ چیز بڑھ گئی ہوگی، پھر وہ کرتے کرتے وہ جو بیماری بھی ہو رہی، اوپر سے لیڈ پوائزن بھی ہوگی اور پھر سٹروک بھی ہو گیا اور اللہ جانے سارا کچھ ہو گیا اور آخر اس کی حالت بری ہوئی ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ مرزا محمود احمد کو فالج ہوا صرف یہ نہیں ہے، بلکہ جہاں تک مجھے ایک دفعہ اپنے والد سے یہ بات سنی تھی، اور میں دو تین لوگ مطلب اپنے آپ کو 3 لوگوں کے سامنے بتا دیتا ہوں، 4 لوگوں کے کم از کم۔ ایک تو میں اپنے والد سے میں نے سنی تھی کہ حضرت مسیح موعود نے کہا ہے کہ جو خدا کے جو مامور ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا جو نیک انسان ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فالج سے بھی بچاتے ہیں۔ تو میں اپنے والد کو دیکھتا ہوں کہ آخری وقت تک فالج اللہ تعالیٰ نے رکھو، تقریباً 98 سال سے اوپر ہو گئے تھے، تو وہ 99 سال کی جا رہے تھے، تو وہ وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سب ٹھیک ٹھاک تھے، وہ خداوند تعالیٰ نے ان کو صحت یاب رکھا اس لحاظ سے۔ ٹھیک ہے کمزوری ہو گئی تھی لیکن وہ چلتے پھرتے تھے، بات کرتے، ہاتھ شاتھ سب کھانا شینا کھاتے تھے۔ پھر میں اب اس کے میرے والد کے 1 مہینے کے بعد وفات ہوئی ہے یہ میرے والد کی ہوئی ہے جون 2006 میں، اور کہ مئی 2006 میں ہوئی ہے، اور عبد المنان عمر صاحب کی وفات 1 مہینے بعد جون میں ہوئی ہے یا جولائی 2006 میں ہوئی ہے، میں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا۔ تو وہ بھی اسی طرح باتیں کرتے تھے، سب کچھ ہو گئی کہ ٹھیک ہے کمزوری آخری دنوں میں کچھ ہو گئی تھی لیکن کوئی خدا نخواستہ فالج والی بات نہیں تھی۔ پھر میں اپنے سامنے اپنے فادر ان لا چودھری غلام رسول صاحب جو ہیں ان کو بھی ان سے پہلے بلکہ عبدالحمید ڈاڈا صاحب ہیں جو ان کو بھی ایسی کوئی فالج کی تکلیف نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت رکھا۔ میرے جو فادر ان لا چودھری غلام رسول صاحب تھے ان کو بھی کوئی ایسی فالج نہیں ہوئی، بلکہ چلتے چلتے اپنی وصیتیں وغیرہ لگتے رہے، دعائیں کرتے رہے، بلکہ چرپائی پر تھے آخری 2-3 دن زندگی، تو میں نے سے بات بھی کی، تو میں نے اسلام شام کیا تو انہیں منہ کھلا دعائیں پڑھ رہے تھے کہ اپنا جو اللہ تعالیٰ سے ذکر کر رہے تھے خاموشی کے ساتھ، تو میری طرف دیکھے آنکھیں کھلی مسکرائے کہ ٹھیک ہے، لیکن اپنی کوئی اپنے دل میں زبان میں ذہن میں کوئی لگتا کرت کر رہے تھے۔ تو بس یہ باتیں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، امید ہے کہ میری بات سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور امید ہے کہ یہ پیغام میرا آپ آگے لوگوں کو فارورڈ کر دیں۔ شکریہ بھائی، السلام علیکم، خدا حافظ۔ جی دوستو، تھوڑی سی 2 باتیں اور مجھے یاد آئیں، اوپر ذکر کر جاؤں کہ مرزا محمود احمد کہ اگر کیونکہ یہ جو سفلس ہوتی ہے اس کے آخری سٹیج میں ایک لیجنز بن جاتی ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے سے آپ گروتھ ہو جاتی ہے انسان کے ٹیشو کے اندر، اسے کہتے ہیں گوما۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر بھی اب بھی مرزا محمود احمد کی کوئی ہڈیاں اگر نکالی جائیں تو اس کی جو باقیات ہیں اس کے اندر سے کچھ ہڈیوں وغیرہ سے ایسے شاید مل سکتے ہیں ڈی این اے وغیرہ کے ساتھ کر کے، کیونکہ جو بیماری ہوتی ہے، انفیکشن ہوتی ہے، جو جراثیم ہوتا ہے اس کا اپنا ڈی این اے ہوتا ہے، پھر وہ جسم کے اندر چلا جائے، ہڈیوں میں چلا جائے تو وہاں بیماری کرے، وہاں پہ بھی ایک ڈی این اے اس کا اثرات رہتے ہیں جراثیم کے، تو وہاں پہ ڈی این اے انالیسس کیا جائے ڈی این اے، تو اس کے وہاں پہ گوماز ملیں گے اور اس کے اندر پتہ چلے گا کہ یہ سفلس کی بیماری کس وجہ اس کو تھی، تو یہ ثبوت بھی مل سکتا ہے۔ دوسرا میں نے ذکر چلتے ہوئے کروں، مرزا محمود احمد نے اسی 1965 کی جو تقریر کی تھی اس کے اندر اس نے چودھری غلام رسول صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ یہ 2 سال کے اندر مارا جائے گا، اور یہ تھوڑی سی الگ تفصیل ہو جاتی ہے کہ اس نے بندے بھیجے ہوئے تھے مرزا چودھری غلام رسول صاحب کو مارنے کے لیے، اور یہ چودھری غلام رسول صاحب پہلی دفعہ امریکہ 2009 میں آئے تھے میرے پاس، تو وہ کہتے ہیں آنے سے کوئی 5-6 سال پہلے وہ مال ٹاؤن لاہور مسلم ٹاؤن کیا کہتے ہیں اس کو، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں رہتے تھے، اور وہاں پہ کچھ ایک قادیانی جماعت کا شخص تھا جو کہ 2009 سے 5-6 سال پہلے کی بات کریں، 2002-3 کی بات ہوگی، وہ کینیڈا مائگریشن کر کے آ رہے تھے، تو آنے سے پہلے اس نے چودھری صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ 1956 میں نوجوان تھا، آپ اس جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسا محمود احمد نے آپ کے خلاف بات کی، اور اس کے بعد میری ڈیوٹی تھی کہ آپ کو جا کے قتل کروں، اور میں آپ کے پیچھے جو سڑک تھی جو روا سے چنوٹ جا رہی تھی، شام کے وقت تھی، سردیوں کے دن ہوتے ہیں، تقریر وغیرہ شام جلدی ہو جاتی ہے، کہتے میں پیچھے موٹر سائیکل پہ آپ کے آیا تھا، پستول میرے پاس تھا، میں چلتا گیا چنوٹ تک لیکن آپ مجھے نظر نہیں آئے، اور میں ورنہ اس دن آپ کو گولی مار کے چلا پھینک کے بھاگ جاتا، اور مرزا محمود احمد صاحب کا جو
بیان تھا کہ پیشن گوئی تھی کہ 2 سال کے اندر مارا جائے گا چودھری غلام رسول چک 35 والے، تو وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو اس پہ چودھری غلام رسول صاحب نے بتایا کہ اتفاق یہ ہوا اس دن کہ عام طور پہ تو میں سڑک سے جانا تھا، لیکن اس دن میں نے سوچا کہ چلو ٹرین آج جو ریلوے جو ٹریک ہے اس کے اوپر چلا جاتا ہوں۔ تو وہ جو ریلوے ٹریک جو روا سے جاتا ہے چنوٹ، تو اس ٹریک کے اوپر وہ چلتے ہوئے پھاٹک پر یا اس کی پٹڑی پر وہ چنوٹ آ گئے، تو وہ جو قتل کرنے کے مقصد سے دو جو قادیانی تھا وہ سڑک کے راستے کے اس کو چودھری صاحب نہیں ملے اور وہ قتل نہیں کر سکا۔ تو یہ بات مجھے چودھری غلام رسول صاحب نے 2009 میں بتائی تھی، جب وہ میرے پاس پہلے دفعہ امریکہ آئے اور اس سے 5-6 سال پرانی بات بتا رہے تھے۔ اور پھر چودھری غلام رسول صاحب 99 جس دن ان کو دفنایا گیا اپنے گاؤں میں، تو اس وقت اس تاریخ ان کو پورے 99 سال کی عمر ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی وفات امریکہ میں ہوئی تھی۔ یہاں سے ان کی باڈی جاتے ہوئے کچھ 3-4 دن لگ گئے تھے، پھر پاکستان میں پہنچے اور پھر وہاں پہ جب دفنایا گیا تو پورے 99 سال ہو گئے تھے۔ تو مرزا محمود کو جب اندازہ کر 56 سے لے کے تقریباً 2023 میں چودھری صاحب کی وفات ہوئی ہے، تو آپ اندازہ کرو کتنے سال زندہ رہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ 2023 میں وفات ہوئی، تو کتنے سال مرزا محمود احمد کو یہ نصیب نہیں ہوا اس کی خواہش پوری ہونی۔ تو چلیں یہ بھی آپ کو اطلاع کے لیے عرض کروں، تو اس کو پیغام کے اوپر سن لیں ملا کے۔ شکریہ جی، السلام علیکم۔